اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے، عقد میں آ جاتی ہے، تو اس کی ضروریات کا، اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار مرد بن جاتا ہے، شوہر بن جاتا ہے کہ وہ عمر بھر اب اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، عورت کو گھر میں ٹھہرائے گا، شہزادی کی طرح خود باہر جا کر سرد گرد موسم کو برداشت کرے گا، سختیوں کو جھیلے گا، باہر جا کے محنت مزدوری کرے گا، کام کاج کرے گا، جد و جہد کرے گا، کس لیے کہ میری ایک بیوی ہے، میں نے اس کے حقوق کو پورا کرنا ہے، میں نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، میں نے اسے جو کچھ چاہیے وہ مہیا کرنا ہے۔ تو وہ عورت جب بندے کے نکاح میں آتی تو بندہ ذمہ دار، پھر وہ آگے ماں بنتی ہے، اس مرحلے سے گزرتی ہے، پھر نانی اور دادی بنتی ہے، ایک خاندان کی وہ پوری معمار بنتی ہے، پورا خاندان ایک عورت کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے، ایک عورت کی تربیت اور اس کی شخصیت کے اوپر پوری شخصیت، خاندان اور پورا قبیلہ منحصر ہوتا ہے۔ اگر اسی عورت کو آپ ایک جسم فروش بنا دیں، اسی عورت کو پراسٹیٹیوٹ بنا دیں، تو پھر اس عورت کی عزت و قدر معاشرے میں کوئی نہیں رہ جاتی، ہر بندہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر شخص اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جو عورت کو تقدس دیا تھا اللہ رب العزت نے، اسلام نے دیا، وہ تقدس ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے زنا کی صورت میں، اور عورت جس کو حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے اس کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، اس عورت کو ایک کھلونا اور ایک ہوس کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے کہ بس چند لمحوں کے لیے آؤ، اپنی ہوس کو پورا کرو، جاؤ، پیچھے سے عورت مرتی ہے مر جائے۔ عورت کا خیال کون کرے گا؟ عورت کو اس کی ضرورت کی چیزیں کون مہیا کرے گا؟ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو نکاح اس لیے جائز قرار دیا کہ وہ عورت کے حقوق کو پورا کیا جائے، اسے عزت و احترام ملے، اسے ایک خاندان کی مالکہ، گھر کی مالکہ ہونے کے حقوق ملیں، اسے ماں کا درجہ نصیب ہو، اسے نانی دادی والا سٹیٹس بھی مل جائے، اسے بہن، اسے خالہ اور پھوپھی والا درجہ بھی مل جائے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب نکاح ہوگا، جب نکاح کی صورتحال ہوگی، جب نکاح کیا جائے گا۔ اور اگر بدکاری اور زنا کا راستہ کھولا جائے تو عورت تو جیتے جی مر جاتی ہے، عورت کو کوئی پھر پرسان حال نہیں، اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کو کوئی نہیں پورا کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اللہ اس راستے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ زانیوں کو کبھی بھی لائق نہیں کرتا، وہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور جو بندہ نکاح کرتا ہے، اپنے دامن کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے اعمال نامے کو بے حیائی کے کاموں سے بچاتا ہے، بد نگاہی سے بچاتا ہے، غیر محرموں کے میل جول اختلاط سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، جو پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہے، جو بدکاری سے بچنے والا ہے۔